آپ کے لیے کوئی ایسے وظیفے جو آپ کی پریشانیوں کو دور کر سکیں. مزدور ہیں مگر ان کو کام کوئی اچھا نہیں مل رہا اور کام کی تلاش میں ہے تو پتہ نہیں کیا ہو گیا, تو ذرا وظیفہ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں, اگر انٹرنیشنلی ہم دیکھیں تو ایک بہت بڑا جسے کہنا چاہیے نا فائنینشل سلمپ آیا ہوا ہے, بے روزگاری بڑھی ہوئی ہے, مہنگائی بے تحاشا بڑھ گئی ہے, تو نتیجتاً گھروں کے جتنے بھی بجٹس ہیں سب آؤٹ ہو گئے ہیں. جو ان کی بیگم کے سر کا درد ہے نا, اس کی بنیادی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فائنینشل پرابلم ہے. وہ سوچتی ہیں, نیند نہیں آتی, جس کی وجہ سے ان کی ظاہری بات ہے سر میں تکلیف ہو گئی ہے, سر میں درد ہو گئی ہے, لیکن اس کا بھی حل موجود ہے. سوچنا یہ ہے کہ آج ہمارے مسائل کیوں بڑھ گئے. میں آپ کو رسول کریم علیہ السلام کے صحابی کا واقعہ عرض کرتا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تنگ دستی اور قرضہ بھی ہو گیا ہے. تو حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا لگتا ہے تو نے اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرنا چھوڑ دی ہے. اللہ اکبر. پتہ چلا اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کر دینا بھی, یعنی دعائیں مغفرت چھوڑ دینا, یہ ہمارے رزق کو تنگ کرتا ہے. پھر ایک مرتبہ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم فرشتوں کی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے؟ پوچھا یا رسول اللہ فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ ارشاد فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تم فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو, اللہ تمہارا رزق وسیع کر دے گا. ماشاءاللہ. ایک جگہ اور ارشاد فرمایا, ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں, سورہ شورا 25ویں پارے میں ہے, آیت نمبر 19 ہے, اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. ایک آیت 25واں پارہ, پہلا دوسرا تیسرا رکوع جہاں ختم ہو رہا ہے 19ویں آیت ہے سورہ شورا کی. یہ فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ العزیز. اس کے بعد دعا مانگا کریں, اور جب یہ آیت پڑھیں تو اس کا ترجمہ بھی سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا لطیف ہے, فائن ہے, کائنڈ ہے, جسے چاہتا ہے وہ رزق دیتا ہے کیونکہ وہ قوی ہے اور عزت والا ہے. ماشاءاللہ. ایک کال اور شامل کرنا چاہیں گے پروگرام میں شہریار صاحب, ایک اور کال بھی شامل کرنا چاہیں گے. جی السلام علیکم, کہاں سے؟ وعلیکم السلام, ریاض خان بول رہا ہوں ماڈل کالونی کراچی سے. جی کیا سوال ہے بتائیے گا, کون سا وظیفہ چاہیے آپ کو؟ میں وظیفہ نہیں, میں نے ایک عالم صاحب سے ایک ریکویسٹ یہ کرنی ہے کہ یہ مجھے ذرا نالج مجھے دے دیں کہ مسجد کے گیٹ پہ میں مغرب کی نماز پڑھنے جا رہا تھا اور راستے میں مسجد کے گیٹ پہ ایک بچے نے مجھے روک کے کہا کہ یہ انکل میری آنکھ کے پاس, میں نے جب آنکھ کے پاس دیکھا تو بڑی اس کو چوٹ سی لگی ہوئی تھی. میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ اس نے کہا ایک پتنگ کی ڈور نے مجھے یہاں سے کاٹا ہے. تو جناب اعلیٰ اب یہ رمضان مبارک کا جو بابرکت مہینہ آ رہا ہے, لوگوں نے اس بابرکت مہینے میں شام عصر کے بعد یہ بنا لیا ہے کہ پتنگ بازی شروع کر دیتے ہیں. اس پتنگ بازی سے جو لوگ اسکوٹروں پہ جا رہے ہوتے ہیں, اپنے گھروں پہ دفتر جا رہے ہوتے ہیں, ان کو اگر کوئی پریشانی جو موت بھی ہو جاتی ہے تو جناب اعلیٰ یہ ان لوگوں کو آپ قرآن اور سنت کے مطابق یہ بتائیں کہ یہ جرم کتنا بڑا جرم ہے, اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے یا نہیں؟ یہ بالکل پابندی ہونی چاہیے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. شفیق الرحمان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں تینوں سوالوں کے 2-3 جملے. پہلی تو بات یہ ہے کہ ذکر کو ہم خالی الفاظ نہ سمجھیں. وظیفہ یہ رسول کائنات اور اللہ کی ذات کی طرف سے تحفہ ہے, اس کو جب تک دل میں جگہ نہیں دیں گے. 2 لفظ بولتا ہوں, وہ ذکر جو تقرب اللہ, توجہ اللہ اور تعلق باللہ نہیں نہ قائم کرتا, وہ آپ کے زبان کے لفظ ہے جتنی دیر مرضی پڑھ لیں. ماشاءاللہ. اور دوسری کال شامل اور کریں گے. سو سوری. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اصل میں آج ہم لوگ لوگوں کے مسائل کے لیے بیٹھے تو آج یہ تھوڑا سا تکلیف رہے گی. اچھا جی بتائیے, جی کیا کہیں گی, کیا سوال ہے؟ بیٹا کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. جزاک اللہ, آپ کی دعا, بہت شکریہ. جی بیٹا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے نا 25 سال جاب کی ہے, نوکری کی ہے جی, اور میں ایک بے سہارا اکیلی عورت ہوں جی. میرے دونوں بچے مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں. اچھا. تو اب میرے ہسبینڈ بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ بیٹا کہ 1.5 سال سے نا میرے سر میں اچانک مجھے تکلیف ہوتی ہے, مجھے خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. اچھا. اس کے بعد میں بے ہوش پڑی رہتی ہوں پورا دن,
اور میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے گھر میں نا, میں بالکل اکیلی رہتی. 25 سال میں نے فیکٹریوں میں کام کیا ہے. اچھا. بیٹا بھی چھوڑ کے چلا گیا, بیٹی بھی چھوڑ کے چلی گئی. تو میرے محلے والے بیٹا مجھے سپورٹ کرتے ہیں, تو میں بالکل اکیلی ہوں, میرا کوئی بھی نہیں. یار غازی صاحب لوگ اتنے مجبور ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے کال سنی, کیا کہیں گے آپ؟ بڑی ٹریجڈی ہے یہ, اور ان کی اولاد کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والدین تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری جہنم بھی ہیں. تو جو لوگ اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے, ان کا تو حدیث پاک کے مطابق ان کے تو فرائض بھی قبول نہیں ہیں. بالکل نہیں. تو ماں باپ کی خدمت جو ہے یہ فرض ہے, اور ہر انسان پہ یہ قرض ہے, تو اس کو ادا کرنا چاہیے. ان کے اگر بیٹے بیٹی سن رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس بڑھاپے میں, اس بیماری میں اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت پائیں. اسلام میں جہاد کا بہت بڑا درجہ ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور بہت یمن کے علاقے سے آئے تھے. تو آپ نے انہیں پوچھا کہ تمہارے ماں باپ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہیں. تو آپ نے فرمایا جب تم گھر سے چلے تھے ان کی کیفیت کیا تھی؟ ان کا وہ رو رہے تھے, مجھے مس کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا جس طرح ان کو رلایا واپس جاؤ اسی طرح ان کا دل خوش کرو, اور تمہیں گھر بیٹھے جہاد کا ثواب مل جائے گا. تو ماں باپ کی خدمت دی ہے, یہ ایسی ہے جیسے جہاد ہے, جیسے جنت خریدنا. اور اس کا الٹ جس طرح ابھی ہمارے عالم صاحب نے بتایا کہ جی والدین کی جب خدمت عمر بھی بڑھتی ہے, رزق میں برکت بھی ہوتی ہے. حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر اور اس کے رزق میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے. تو یہ ہمارے معاشرے میں تعلیمات کی کمی ہے, اور جن اداروں نے یہ بتانا تھا, جنہوں نے تربیت کرنی تھی, وہ نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے یہ ہمارا ایک اور کال شامل کریں گے پروگرام میں. جی کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم, جمعہ مبارک. جی میں صبا قریشی ملتان سے بات کر رہی ہوں. جی صبا بتائیے, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ بہت اچھا فرائیڈے کی نسبت سے پروگرام پیش کر رہی ہیں, اور غازی انکل اور ان کا تو شہریار انکل کا تو بہت زیادہ وظائف میں پڑھتی بھی ہوں. اچھا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میرے چھوٹے بھائی ہیں, ان کو نا اس طرح کی جیسے اوپر کی چیزیں تنگ کرتی ہیں, ان کو سونے نہیں دیتی, کبھی جانوروں کے روپ میں ہوتی ہیں, برہنہ طریقے سے نظر آتی ہیں راتوں کو بھی. حالانکہ میں نماز و قرآن پاک کی پابند ہوں, وضو میں رہتی ہوں, بھائی کے اوپر دم بھی کرتی ہوں, میرے ماں باپ نے ان کی مغفرت کی دعا بھی کرتی ہوں. آیا ایسا کیا کہ وہ دن بدن بیمار ہیں؟ آج کل ان کو نا کچھ سمجھ نہیں آتا. ڈاکٹر لوگ سب یہی کہتے ہیں کہ ہم تو میڈیسن دے رہے ہیں. اور یہ کب سے چل رہا ہے ان کے ساتھ؟ کب سے چل رہا ہے؟ کتنا ٹائم ہو گیا؟ کتنے ٹائم سے ان کو نا ایسا ہے کہ میرے چھوٹے بھائی ہیں, ان کو شاید بواسیر ہے خونی, یا پھر کوئی اسٹامک میں کوئی پرابلم ہے. ان کی جب بھی کموڈ پر جہاں بیٹھتے ہیں نا تو ان کو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. کچھ سمجھ نہیں آتا, وہ بیمار رہنے لگے ہیں, حالانکہ بالکل تندرست تھے. کیا ہے ان کو اوپر کی چیزیں تنگ کر رہی ہیں, یا ان کو جسمانی کون سی بیماری ہے؟ میں بھی جو بھی کام کرتی ہوں وہ پورا نہیں ہوتا, ہر کام میں رکاوٹ. آپ پروگرام میں رہیے گا, آپ کو جواب دیتے ہیں. مولانا شہریار صاحب ذرا میں آپ کو چاہوں گی کہ ذرا اس کا جواب دیجیے گا کراچی سے. مولانا شہریار داؤد صاحب. یہ جو انہوں نے بتایا کہ بھائی کو اوپر کی چیزیں تنگ کرتی ہیں, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو کہا کس نے کہ یہ اوپر کی چیزیں تنگ کرتی ہیں. یہ اوپر کی چیزیں ہوتی کیا ہیں, پہلے تو ہمیں یہ سمجھائیے. ہمارے ہاں یہ مسکنسیپشن ہے کہ جی یہ جنات یا شاید یہ کوئی چیزیں ہمیں تنگ کرتی ہیں. تو یاد رکھیے گا جنات کے پاس اور بھی بہت سارے کام ہیں, ان کے بھی بہت سارے مسائل ہیں. وہ اتنے ویلے نکمے نہیں ہیں کہ خام کا آگے ایک بواسیر کے مریض کو آ کر کے تنگ کرنا شروع کر دیں. خدا کے لیے اس سے نکلیے, اس کا پراپر علاج کروائیے. اللہ اور اس کے رسول نے اس کے بہت آسان طریقے بتائے ہیں علاج کے. ٹھیک ہے نا. رسول کریم علیہ السلام کی ایک دعا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہو, اگر اس کی موت نہ آئی ہو, لیکن اس کی موت نہ آئی ہو, اگر کوئی اس کے اوپر 7 مرتبہ یہ دعا دم کر دے. کیا ہے جی؟ اللہم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں زبان سے بعض دفعہ ذہن سے دعا بھی نکل جاتی ہے. کوئی بات نہیں. اذھب الباس ربن, بالکل ذہن سے نکل گئی دعا. بہرحال اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسی شہریار صاحب اگر آپ نے 7 دفعہ کا جو لفظ کہا نا اس میں اسأل اللہ العظیم 7 دفعہ آتی ہے. اسأل اللہ العظیم آپ نے کہا نا, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکم. اسأل اللہ العظیم رب یا ہاں یہی دعا ذرا اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینا یا یشفیکم. کسی کو کہنا ہے ان یشفیکم, ہاتھ رکھ کے 7 دفعہ پڑھ دے,
अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देगा माशाअल्लाह। और यहाँ एक और बात, बिल्कुल, जिसका भी पेट का मसला या इस तरह के बवासीर का मसला, उसको और किसी वजीफे की तरफ जाने की शुरू में हर खाने से पहले, पीने से पहले बिस्मिल्लाह का एहतमाम करे, हर लुकमे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह का एहतमाम करे, और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, ना गुनाह रहेगा ना मर्द रहेगा। माशाअल्लाह।